دفعہ دوبارہ حاضر ہوں در نجف آج کے سوال میں، اور آج ہمارے ساتھ جو پیشنٹ ہیں ان کا نام ہے محمد ریاض، جو سرگودا سے آئے ہیں، اور یہ ایک ڈفرینٹ کیس تھا جن کا بالکل ہی کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ان کی 3 شریانیں بند تھیں، اور جہاں کہیں بھی انہوں نے دکھایا انہوں نے کہا کہ نہ ان کا بائی پاس ہو سکتا ہے، نہ اسٹنٹ ڈل سکتا ہے، بالکل ہی ہوپ لیس کیس. تو یہ اپنی ساری فائل لے کر ڈاکٹر راجہ مہدی کے پاس آئے، اور ماشاءاللہ سے آج ان کا ای سی پی اور ڈیٹاکسیفیکیشن کے آخری سیشن چل رہے ہیں، اور ان کو کوئی سمٹم نہیں ہے ہارٹ ڈیزیز کا، اور ماشاءاللہ سے بہت ریکوری آئی ہے. اسی بارے میں ان سے کچھ پوچھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ ان سے کچھ بتائیے ہمیں اپنے بارے میں کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے کافی فرق ہے. میں تو پیدل نہیں چل سکتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ جب سے میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ علاج کرایا ہے اور بالکل بیسٹ ہوں، بہترین. اور میرا تو مشورہ ہے کہ جو بھی اس قسم کا مریض ہو وہ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں اور اپنا علاج کرائیں، ڈپے بھی لگوائیں، اور وہ جو تھراپی والی مشین ہے وہ بھی ضرور لگوائیں، اور انشاءاللہ نہ بائی پاس کی ضرورت ہوگی نہ اسٹنٹ کی ضرورت ہوگی. مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہ آپ کا بائی پاس ہو سکتا ہے نہ ہی اسٹنٹ ڈال سکتا ہے، اور بہت ڈینجرس ہے، آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. لیکن میں پھر پتہ چلا ان ڈاکٹر صاحب کے نیٹ پہ میں نے دیکھا ہے، ان کے پاس آیا ہوں، اور ماشاءاللہ 3-4 مہینے ہو گئے میں نے سارا ان کا پروسیس کیا ہے، میڈیسن بھی لے رہا ہوں، اور بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں. مجھے کافی فرق ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ ریاض صاحب. وہ کہتے ہیں نا کہ دا آپشن فار پیشنٹ ود نو آپشنس، یعنی یہ ایک ایسا کیس تھا جن کو تینوں شریانوں میں پرابلم تھا، بلاک تھیں، اور ساتھ ان کے باقی رسک بھی تھے. اس وقت یہ اسموکر بھی تھے، ساتھ ان کو سمٹومیٹک تھے، یعنی چل پھرنے میں ان کو سینے میں درد ہونا، گھبراہٹ ہو جانا، واش روم نہیں جا سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. تو یہ کسی ریفرنس سے ہمارے پاس آ گئے، تھرو سوشل میڈیا انہوں نے دیکھا، اور ان کا ہم نے سارا یہ ای سی پی تھراپی اور ڈیٹاکسیفیکیشن کی، اور الحمدللہ یہ اب کافی بہتر ہیں، روٹین ایکٹیویٹی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو امراض قلب کے مایوس اور پریشان مریض ہیں ان کے لیے یہ امید کی کرن ہے. یہ ای سی پی تھراپی اور ڈیٹاکسیفیکیشن تھراپی دونوں ہی ایسے بے ضرر اور بغیر آپریشن کے، بغیر مریض کو بیہوش کیے یہ علاج کیا جاتا ہے، اور نان انویسو طریقے سے، یعنی کسی قسم کی اس میں نہ کوئی چیر پھاڑ ہے، نہ کوئی اسٹنٹنگ کی جاتی ہے، نہ مریض کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انٹرونشن کی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا کامیاب علاج ہے. جس طرح ای سی پی کے اندر ہم 1 گھنٹے کا سیشن ہم روزانہ کرتے ہیں، 35 دن تک ہم نے کرنا ہوتا ہے، اور اس دوران ان کی جو بلاکڈ آرٹریز ہوتی ہیں ایک تو وہ کھلتی ہیں، اور دوسری ساتھ ایکسٹرا شریانیں بنتی ہیں جس کو نیچرل بائی پاس کا ہم نام دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں اتنے خوش ہیں، اتنے زبردست طریقے سے یہ، بلکہ جب سے ہمارے پاس یہ ان کو 7-8 مہینے ہو گئے علاج کروائے، بیچ میں یہ فالو اپ کے لیے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں گائے بگائے. اور اس دوران میں سمجھتا ہوں کوئی 8-10 مریض ٹیسٹ کیس کے طور پر ہمیں بھیج چکے ہیں، اور جتنے بھی مریض آئے ہیں ریاض صاحب خود اس کی گواہی دیں گے کہ وہ سارے ہی ٹھیک ہیں، کسی کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ سارے اپنے روٹین ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے ہیں. سب ٹھیک ہیں جی. 8-9 مریض میں لے آیا ہوں، وہ بھی سرگودا سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ سے بھی لے آیا ہوں، ضلع اٹک سے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک معجزے سے، کرامات سے کم نہیں ہے کہ یہ جو ای سی پی تھراپی اور جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، جو مریض بیچارے اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو یار کوئی نہ پروسیجر ہو سکتا ہے، نہ کوئی بائی پاس ہو سکتا ہے، تو ڈر رہے ہوتے ہیں، چلنے پھرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اس دوران ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو آج کل کی جو نئی نسل ہے، جو اولادیں ہیں، وہ اگر اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو کچھ صحیح معنوں میں حقیقی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ ای سی پی اور ڈیٹاکسیفیکیشن کی شکل میں دے، تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے اور وہ اچھی زندگی اپنی گزاریں اور روٹین ایکٹیویٹی اپنی کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.